الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إله العالمين بأبيان إمام الرسول محمد جانا سيد الأولين صلى الله عليه وآله وسلم وسيد الآخرين صلى الله عليه وآله وسلم في مرضى علي المطهر المقدسات تمام أنبياء علیہ السلام کی خدمتوں اور ان کی ازواج مطہرات اور بیت اطہار اور ان پر ایمان لانے والے تمام مسلمانوں کی روحوں تک جتنے احباب دعا مانگ رہے ہیں ہم سب کی آبا و اجداد کی ارواح تک بالخصوص جن بزرگوں کا چیلہ میں حاجوں کی روح تک اس سورہ فاتحہ جو تلاوت قرآن مقدس کی گئی ہے تمام کا ثواب ان کی روح تک پہنچا جائے ہم سب پر بھی اپنا فضل فرما اور اپنی رحمت فرما اور ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عشق نصیب فرما اور اس دنیا میں ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے کہ آخرت میں وہ کام مقبول اور محبوب ہو کر ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے آمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ اجمعین سبحان والتابعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیں درود شریف سارے سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے پڑھیں بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له يا الله يا الله يا الله جل شأنه اللہ رب العالمین جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ کے لیے محمد و محاسن ہے جس نے ہم سب کو اپنے اس محبوب کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے جن کے دامن سے وابستگی ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت اور رحمت کی دلیل ہے سبحان اللہ جو محبوب اکبر ہیں نائب اعظم ہیں اللہ رب العالمین کی نعم میں سے نعمت کبریٰ ہے اور اللہ کے فضلوں میں سے عظیم فضل ہے اور اللہ رب العالمین کی عطاؤں میں سے ایک بڑی عطا ہے جن کا نام لینا جن پر درود پڑھنا جن کی طرف توجہ کرنا جن سے محبت کرنا جن کا ذکر کرنا جن کی اولاد سے محبت کرنا جن کے اصحاب سے محبت کرنا ان پر اترنے والی کتاب کی آیات کی تلاوت کرنا یا خود ان کے فرامین پڑھنا سننا یا سنانا ہر ایک ہی بندہ عاصی کے لیے مغفرت اور کرم کا سبب ہے سبحان اللہ آج کی یہ محفل پاک چونکہ جہلم سے تعلق رکھتی ہے اصال ثواب کی اصل میں یہ محافل ہوتی ہیں ان کا مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے کہ گزر جانے والے فوت شدہ کے لیے دعائے مغفرت کی جائے کہ اگر اس کے گناہ ہیں تو وہ بخش دیے جائیں اور جو نیکیاں اس کی ہیں وہ قبول ہو جائیں
یہ دعا مقصد ہوتی ہے، مقصد یہ کھانے پینے نہیں ہوتے، اور نہ ہی کوئی تقریر شقریر مقصد ہوتا ہے۔ تقریر کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ آج ہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، یہی مقصد ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہر ایک شخص نے اس دنیا سے جانا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ ہم سارے کے سارے پہلے نہیں تھے، جتنے بھی یہاں بیٹھے یا کھڑے ہوئے ساتھی ہیں، یا یہاں نہیں پوری دنیا میں جو بھی سانس لے رہا ہے، آقا تعالیٰ سبحانہ فرماتا ہے کنتم امواتا، تم تھے مردہ، یعنی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے تم۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس بار الہ نے تمہیں زندگی بخش، زندہ کر دیا تمہیں، اور ایسی پوزیشن میں تم زندہ ہوئے کہ اس وقت نہ تم میں کوئی غرور تھا، نہ کوئی حسد تھا، نہ کوئی تکبر تھا، نہ کوئی چپکلش تھی، نہ کوئی جھگڑا تھا، نہ کوئی گناہ تھا۔ انتہائی صاف ستھری حالت میں تمہیں پیدا کیا۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ جیسے جیسے تم بڑے ہوتے چلے گئے، بہت ساری امراض تم میں پیدا ہوتی چلے گئی۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تو صرف ایک فن اسے آتا ہے، رونا۔ رونا، بچہ روتا ہے اور کوئی کام بھی نہیں کرتا، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ چبا سکتا ہے، رو سکتا ہے، روتا ہے۔ اچھا، اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں اس کو دودھ بھی دیتی ہے، اور اسے اگر پیشاب سے وہ آلودہ ہو جائے تو اسے صاف ستھرا بھی کرتی ہے، اور ماں کو اس کے رونے ہی کے سبب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کسی شے کی حاجت ہے۔ اب جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا ہے تو اور فنکاریاں سیکھتا ہے، لکھاری بن جاتا ہے، لکھتا ہے۔ لکھنا پہلے تو نہیں نہ آتا، تو اب یہ رائٹر ہو جاتا ہے، لکھاری بن جاتا ہے۔ ایک فن کا اضافہ ہو گیا اس میں۔ پھر یہ اور بہت ساری فنکاریاں سیکھ لیتا ہے، فن، فنون، علوم سارے سیکھتا چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بھی یہ بن جاتا ہے، انجینئر بھی بن جاتا ہے، پروفیسر بھی بن جاتا ہے، خطیب بھی بن جاتا ہے، مفتی بھی بن جاتا ہے، مولوی، پیر، باقی سب کچھ بہت کچھ بن جاتا ہے۔ یہ تھوڑی باتیں ہیں، اس سے آگے بہت کچھ بن جاتا ہے۔ جب یہ آتا ہے تو اس کے پاس ایک فن ہوتا ہے من جانب اللہ، وہ ہے گریہ، رونا، آہوزاری۔ اس آہوزاری کی بنیاد پر اس کے سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں، سارے۔ توجہ ساتھی اگر بیٹھتے رہیں گے، اگر آپ ایسے ادھر ادھر دیکھیں گے تو بات کا مقصد تو کچھ بھی نہیں۔ پھر ابھی دعا کر دیتے ہیں اور آپ چلے جائیں اپنے اپنے گھروں میں، کھانا پانی جو پکا ہوا ہے کھا لیں۔ میں نے تو نہ کھانا ہے اور نہ ہی رکنا ہے، میں تو صرف آدھے گھنٹے میں آپ سے بات کرنے ہیں۔ وہی آتا ہے بیٹھتا رہے، آپ کی توجہ بات کی طرف، وغیرہ مقصد سارا ختم۔ گل کوئی سمجھو گی تاں جدوں تساں سنو گے پوری توجہ، جدوں تساں سنو گے ہی نہیں پھر سمجھو گے کہ یہ ساریاں گلاں سیکھ لیندا ہے بندہ، ساریاں گلاں، لیکن جیڑی چیز رب نے دتی ہوئی ہوندی ہے، سکھا کے بھیجی ہوندی ہے، وہ ہے رونا۔ سبحان اللہ، رونا، ویپنگ اسے، وہ رونا وہ ترک کر دیتے ہیں، اور باقی بھی فنون سیکھ لیتا ہے، فنکاریاں ساریاں اس میں پوری آ جاتی۔ وہ فن جو وہ لے کر آتا ہے وہ پسے پشت ڈال دیتا ہے، اور بہت سارے معاملات میں وہ دنیا میں مبتلا ہوا، گناہ،
حسد دوسرے کو دیکھ نہ سکنا، لالچ ٹھیک ٹھاک کھانے کے لیے ہوتا ہے، اب سب کو پتہ ہے، تھوڑی سی کڑوی باتیں ہوں گی میری برداشت کر لینا، اب سب جانتے ہیں کھانے کے لیے موجود ہوتا ہے، اور اس کے باوجود لالچ ہوتی ہے۔ ایک فریج ہے، ایک اور ہے، ایک منگلا ہے، ایک اور، یہ لالچ ہے زندہ رہنے کے لیے، وگرنہ جو چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے ہم اس پر بہترین گزارا کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی حرص، حسد، دوسرے کا حق مارنا، یعنی وہ ساری باتیں جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، جو ہماری تربیت فرمائی ہے، جس تربیت کی نشانی صدیق اکبر ہے، جس تربیت کی تصویر عمر فاروق ہے، جس تربیت کی عملی تصویر اور تفسیر عثمان غنی اور علی المرتضیٰ ہے، یہ وہ تربیت اسی لیے اس کی ضرورت بھی ہے کہ یہ بندہ اس دنیا میں بہت چیزیں فوری طور پر یہ دوسرے سے چیز لے لیتا ہے، فوراً تربیت۔ آپ دیکھ لیں پیروں میں بھی دیکھ لیں، جس پیر کے مرید، جس کے مرید ہوتے ہیں وہ اسی کی طرح ہوتے جاتے ہیں۔ جس جمعے کی نماز جس مسجد میں آپ پڑھیں گے، اس مسجد کا جو خطیب ہوگا مقتدی بھی ویسے ہی ہوتے چلے جائیں گے، ان کا مزاج ایسے ہوتا چلا جائے، اڈاپٹ فوراً یہ چیزیں لے لیتے ہیں بندے سے۔ یہ فطرت انسانی میں، انسان کی فطرت میں۔ آپ دیکھیں یہ جتنے بھی مولوی حضرات یا فلسفی یا یہ جو ٹی ویوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہوں نے 20 10 15 بندے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کی محنت ہوتی ہے، وہ 10 15 20 25 بندوں کو اپنے ذہن جیسا کر لیتے ہیں، وہ صحبت فوری طور پر اثر کرتی ہے فوراً۔ اب جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے، چونکہ ان کو صحبت سرکار کی تھی، سبحان اللہ، تو ان پر رنگ بھی وہ چڑھنا تھا جو مصطفیٰ پاک کا رنگ ہے، سبحان اللہ۔ اب ہم پر کہاں سے رنگ چڑھے؟ ہم یہ وہ جو آئے ہیں روتے ہوئے وہ تو بھولے، اور پھر یہ دنیا کے بکھیڑوں میں ہم مبتلا ہو گئے، پھر کوئی سمجھانا والا بھی سب کو نہیں، جے قسمت نہ لب جائے سمجھنے والا ہی نہیں، نہ کوئی طالب نہ کوئی مرشد، سب دلا سے مٹھے ہوئے، تباج مثال اللہ دے باؤ، سب کہانیاں کس سے جاننے کے لیے بھی کوئی کبھی نہیں ہوا، سنجیدہ نہیں ہوا۔ ساری فنکاریاں یہ ساری جو ہیں اس بنا پر نبی اور رسول کی حاجت ہوتی ہے۔ ہمارے آقا و مولا کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہے، آپ پوری دنیا کے لیے سمجھانے والے ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، چونکہ تم یہاں دنیا میں آ کر ساری فنکاریاں سیکھ گئے ہو جو حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا نے تمہیں عطا کی ہے صلاحیت، وہ تم نے بھلا دی ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے اور تزکیہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور اب ہم پر کرم کرتے ہوئے آمنہ کا لال تشریف لایا۔ انہوں نے ہمیں سمجھانا ہے، ہماری ٹیوننگ کرنی ہے، اور وہ کرتے رہے اور کر رہے ہیں اپنے اقوال کے ذریعے۔ کوئی نہیں خیر ہے، توجہ رکھو، اللہ کرم کر سے، اللہ پاک فضل کر سے۔ اس طرح کی گفتگو ہو تو شیطان پورا زور مارتا ہے، آپ بجلی کی طرف نہ دیکھیں گے، شیاطین کے حربے ہوتے ہیں، وہ نظر توڑی جاتے ہیں، اس طرح ہی چون چراں کرواتے ہیں تاکہ توجہ ہوگی پیچھے ہوئے، گل کم دی ہے نہ سن سکن، کم دی گل اگر یہ سن گئے تو انہوں کوئی فائدہ ہو جانا۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر، یعنی تکبر کا ہونا، حسد کا ہونا، چغلی کا ہونا، فریب کا ہونا، فراڈ کا ہونا، یہاں بیٹھے بیٹھے اگر ایک بندہ دوسرے بندے کی جیب سے بٹوا نکال دے، موبائل نکالتا ہے یا کوئی چیز، یا کسی دوسرے بھائی کی چپل اٹھا کر لے جانا،
یہ ساری چیزیں اس دنیا کے کتے افعال ہیں، اور انہی کے خاتمے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ در حقیقت یہ زندگی دی ہی اس لیے گئی ہے کہ ہم تمہیں ہر طرح کی مہلت دیں گے، پھر دیکھیں گے کون ہماری طرف آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک آپ قرآن شریف اٹھا کے دیکھ لو، پڑھ لو آپ قرآن شریف۔ اللہ سبحانہ جل وعلا قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ پروردگار عالم نے تمہیں موت اور زندگی اس لیے دی ہے کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ 40واں ہو گیا یا 30واں ہو گیا یا 10واں ہو گیا، اس کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم اس فوت شدہ کے لیے دعا کریں تو کچھ اپنی بھی فکر کریں، یہ نہیں کہ اگلے دا 40واں بندے کسی دا ہے اساں دعا منگا لنگر پانی کھاواں تو کھسکاں، یہ مقصد ہی نہیں۔ یہ تو مقصد ہے تو پھر تو ظلم ہے، ظلم عظیم ہے پھر یہ محفلی۔ مقصد یہ ہے کہ اسی سارے کٹھے ہوئے ہاں، ایک پرانو اسا قبر وچ دب دیتا ہے، وہ دیتے ہزاراں من مٹی پا دیتی ہے، سمجھ آؤندی ہے کہ نہیں بھی گل میری؟ تو یہ کام ہونا ہے میرے نال تے تواڈے نال، ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ اچھا بولو۔ تو اس قبر وچ جس وچ اساں ایک پائی نو پا کے جہاں 40واں کر رہے ہاں، کل میرا بھی ہونا ہے تواڈا بھی ہونا ہے قبلہ، تو پھر اس کام واسطے اساں فکر کراں کہ وہ تو چلے گئے، اللہ ان کی خطائیں معاف کرے، جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں اللہ انہیں قبول کرے، آمین، جو ان کی اچھائیاں تھیں اللہ انہیں مستجاب فرمائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہ جو فن رب نے دیا تھا گریا، وہ تو چھوڑ دیا ہم نے۔ کاش کہ ہم وہ رونا دھونا اب بھی کریں، رات کے اندھیرے میں کریں۔ جب چھوٹے روتے تھے تو ماں دودھ دیتی تھی، اور اب اگر رونا شروع کر دیں تو رب تعالیٰ اپنا فضل کر دے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، ہماری آنکھوں میں نمی ہو اللہ کے لیے، واہ واہ واہ، ہمارے دل دھڑکے مصطفیٰ کریم کے لیے، سبحان اللہ، ہم انہیں ہادی دل سے تصور، دل سے یقین کریں کہ ہادی برحق آمنہ کا لال ہے۔ یہ سارے ایسا کہندے ہیں یا نہیں کہندے؟ لیکن تسی اپنی زندگی نو تک لو، ناراض بالکل نہ ہونا، تجھے ہو جاؤ تاں بھی مینوں کوئی فرق نہیں، یہ ذہن چ رکھو۔ نہ میں تساں کو نظرانے بٹورن آیا، کافی کام ہے ٹھیک اپنا، جتنے بیٹھے ہو تساں منہ سارے پہ آدھے ہو حضور ہادی برحق ہے، آدھے پہ ہو کہ نہیں آدھے؟ بولو حق ہے، کیا ہے؟ اب حق ہے تو بتاؤ مجھے کتنے بندے ہیں جو حضور کو ہادی جان کر حضور کی پیروی میں؟ خاموشی طاری ہو گئی نا۔ ایک کرونا کی بیماری ہوتی ہے اور انگریز کہتے ہیں جناب کہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ توڑیں، ایسا سارے توڑے ہیں، سینیٹائزر لگانا ہے وہ لگاتے ہیں، فاصلہ رکھنا ہے وہ رکھتے ہیں۔ یہ ساری گلاں انگریز نے دسیاں نا۔ جو بات آمنہ کے لال نے آپ کو بتائی ہے، آپ امتی کس کے ہو؟ آئنسٹائن کے ہو، بل کلنٹن کے ہو، یا اس ہستی کی ہو جو گنبد خضرا میں لیٹی ہوئی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ ہادی بھی کہہ رہے ہو وہی ہیں۔ تو پھر بھائی یہ چیلم کا پروگرام ہے، قبر میں جانے سے پہلے ان کی صورت دکھائی جانے سے پہلے اپنا حساب سیدھا کر، ایویں اپنے آپ کو چکر وچ نہ رکھو، دھوکھے وچ نہ رکھو، تو جے رکھ دے ہو تو رکھو، اگے تہاڈیاں قبراں وچ پھسو گے۔ میرا کی ہے؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اپنے دھوکھے ختم کرو، اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنی آنکھوں سے پردے ہٹاؤ، اور وفا کا سارا مرکز مصطفیٰ کو بنا لو۔ سبحان اللہ، محبت کا سارا مرکز آمنہ کے لاغ کو بنا لو، سارا وفاداری اور خلوص سرکار کے ساتھ کرو، اور سرکار کے ساتھ وفاداری اور خلوص کا
کیا مطلب ہے کہ سرکار کو ہادی کہہ کر جو سرکار فرماتے چلے جا رہے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جاؤ. پھر جب واخشاکم ہوگا پروردگار عالم ثم یحییکم ہوگا, دوبارہ تمہیں زندگی عطا فرمائیں گے تو تمہاری نظر ہوگی صورت مصطفیٰ کی ہوگی, کرم پروردگار عالم کا ہوگا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, جاتے ہوئے نا حیدری, جاتے ہوئے کہ اساں کے جانے اچھا جاواں ختم ہو جائے کہانی مکڑے والے تے سوال ہی نہیں نا جی. اے تے بھابی بھراواں نو سڑیاں نو سمجھ کوئی نہیں جڑے منٹ منٹ چ ماری پھردے نے فلانا مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا. موت کے بعد اگر موت کا مطلب مٹنا ہے, اگر موت کا مطلب کیا ہے اچھا بولو مٹنا ہے, تو بھائی پھر سارے جو مرضی کرتے رہو. رولا یہ ہے کہ اے روح نکلنے تو بعد زندگی کو ہو رہے گیم ہی ساری یہ ہے. وگرنہ کائے کو تم خدا کو مانتے ہو تو کائے کو تم کلمہ پڑھتے ہو, بس بار خلا جیب طرف جیب طرف ہے جڑی گلا میں کر رہے ہیں تو پالو جیب پالو ہے شاباش ہے. یہ اثر ہی نہیں کرن گیا اگر نوٹاں والے پاس توجہ. میں بہت کمزور ہوں, میری بھی چلی جائے گی, بس اتھی ہی رہو. ہاں جی توجہ ہے آپ دی. میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو, اکھاں دے اتارے ہو, مٹنا مٹنا وہ کافر بھی ختم نہیں ہوتا قبر میں. اساں تے داتا صاحب نو ماری بیٹھے ہیں, خواجہ صاحب نو اے ساڈے بھابی بھرا اتھے کوئی ہے ایک دو تو غور کر لیں تے دلاں نو پچھن, دلاں نو اپنے نو, پر مٹدا تے کافر بھی نہیں. کملے ہو تہاڈیاں متاں ماریاں گئیاں بھائی. یہ کہتے مٹ مٹ آ گیا کافر تو ٹھیک ہے, پھر نہ حساب نہ کتاب, چھٹی کھایا پیا موجاں ماریاں. لیکن یہ تو حساب بات ہے ہی نہیں. یہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے, تم کچھ اور کہہ رہے ہو. قرآن کہتا ہے ہم ماریں گے پر موت کے بعد زندہ کریں گے. کیا کریں گے؟ اور اب حدیث شریف سن لو کہ جب وہ بدر کے میدان کے اندر جب ابو جہل کی بھی وہ گردن کٹ کٹا گئی, عتبہ شیبہ اور یہ سارے موت کا ذائقہ چک لیا سارے, تو تیسرے دن سرکار کریم وہ خوہ تے آئے. خوہ بھی چنے دیاں سٹیاں نہ لاشاں وہ بدر میں جن جڑے گئے انہوں نے تکیا ہونے میدان بدر زیارتاں کراندے وہ ٹیکسیاں والے. تو میرے کلیجے دے ٹکڑے وہ خوہ تے سرکار تشریف لے آئے. سرکار ہینڈ کر کے انہوں آکھیا ابو جہل آؤ دس ہوئے, دس ویک لے آئی عزت کے دیے تو جے تو مکے چو نکل کے اپنے ساریاں سنگیاں نو کہہ سی بھائی آج عزت ہمیں ملے گی اور فتح ہماری ہوگی. تو تکے ہی میرے رب نے فتح کینوں دیتی. تو کول کھلوتے ہوئے سن حضرت عمر فاروق انہاں عرض کی تھی حضور اے مر گیا ہے, اے سندا ہے تساں دے نال گلاں پہ کردے ہو, یہ تیجا دن مریا ہے توڑ وڈی ہوئی ہے دی. آپ نے فرمایا یہ تجھ سے زیادہ سنتا ہے. بولو کرو گل. جے توڑ وڈی ہوئی کافر زیادہ سندا ہے چلتے پھردے بندے کو تو پھر گردن کٹی ہوئی حسین کی ہو تو وہ کتنا سنتے ہوں گے. اس کا ذرا فیصلہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کر لیں. تو ہم بہرحال میں اب تقریر دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا. میرا مقصد صرف اصلاح ہے. اس جو محفل ہے یہ اس محفل میں ہم توبہ کریں اور ہم اللہ کی طرف رخ کریں. ہم حضور کے ساتھ ایک وعدہ کریں, عہد و پیمان اپنے آقا کے ساتھ سونے کلمہ تواڈا پڑھیا ہے, گناہگار ہاں خطا کار ہاں ہو گئی ہیں بہت پاپاں ہو گئے ساڈے کول, تو مہربانی کرو کچھ تساں بھی کرم کرو چوہے تواڈے کرم تو بغیر سیدھا ہو نہ سکدے. تو سن سیدھا فرماؤ تے ساڈی محبتاں تے ساڈیاں وفاواں دا مرکز آپ بن جاؤ. یہ ٹڈوں اساں آکھاں پہ یا رسول اللہ ایک قدم بھی ہم نہیں چل سکتے آپ چلاؤ, نہ اٹھ سکتے ہیں آپ اٹھاؤ, تو نہ تھوڑے نیڑے ہو سکتے ہیں آپ نیڑے کرو سنو. یہ گلاں اساں حضور نال کراں تو حضور بھی سن دین نہیں سن دین. اچھا بولو ہن بھی پہ سن دین. قرآن وچ لکھیا ہے
سیجر اللہ عملکم ورسولہ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ بھی دیکھتا ہے، رسول بھی دیکھتا ہے. سبحان اللہ. یا رسول یا رسول سارے بول. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول. اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی کہ وہ ختم تو نہیں نہ ہوئے بلکہ ختم ہو گئے. قبر وچ بھائی کم شروع ہونا ہے. الدنیا مزرعۃ الاخرہ، قول صحابہ ہے. حدیث تو یہ نہیں ہے لیکن قول صحابہ ہے، مشہور ہے کہ حدیث ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. سارے رل کے بولو. آخرت کی کھیتی. کسی بندے نو کسی کوئی رائی بائی کیتی ہے کسی یا کچھ سبزی لگائی ہے زندگی کدی نہیں کوئی سبزی لگائی کوئی. چلو جہاں کوئی کسان ہوتا ہے وہ یہ مسئلہ زیادہ جلدی سمجھ سکتا ہے. سمجھ تو سمجھ سکتے ہو کاکے تو کوئی نہ سا. دسو جے گندم اساں بواں تے نکلے گی کہ زمین چوں؟ جے چنا بواں چاول بواں چاول یہ پکی گل ہے. پکی. کریلے دا بوٹا تساں لایا وچوں توڑیاں نکل آئی نہیں یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. تے جے تساں توڑیاں لائیاں ہون وچوں کدو نکل آئے ہو؟ جیڑی شے لاؤ گے وہی وڈو گے نا. بولو وہی وجہ. یہ دنیا آخرت دی کھیتی کہ دی کھیتی ہے. آخرت وہ تو بھائی آخرت دی کھیتی ہے. یہ مطلب ہے اتنے سانو پھل ملنا ہے. یہ مطلب ہے سانو پھل جنوں پھل ملے وہ مریا تو نہیں ہوتا نا، جیندا ہی ہوتا ہے تو پھل ملتا ہے نا. پھل تو سانو تے ملنا ہے. بس فرق یہ ہے کہ جو یہاں کرو گے اللہ پاک فرماتا ہے وما تفعلوا من خیر فیعلمہ اللہ. جیڑا کام تساں بہتر کرو گے اللہ وہ جاندا ہے. ایک جگہ فرماتا ہے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اور جیڑا تساں خیر دا کام کرو گے اللہ انہوں علم وچ رکھدا ہے. اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو تم کرو گے بہتری میں سے جو کام اچھا کرو گے تاجدو عند اللہ، اللہ کے ہاں تم پاؤ گے خیروں بہتر، اور بہتر بھی ہوگا وہ اور اجر عظیم بھی اس پر تمہیں ملے گا اگر تم یہاں پر اچھائی کرو گے. اچھائی کس کو کہتے ہیں؟ کس شے کا نام اچھائی ہے؟ چپ کر کے حضور دے طریقے نو اپنا لو. سبحان اللہ. تو انو اس تے فرق کرنے دی بھی لوڑ نہیں کہ ہے کہ نہیں. بس سائیاں دا طریقہ مثلا سائیں پہ فرماندے ماں پیو دے سامنے اچھی آواز وچ پتر نو نہیں بولنا چاہیے. یہ سارے سن لو جتنے بیٹھے. یہ آخرت وچ تانوں کم دے گی گل اور دنیا وچ بھی دے گی. دنیا وچ بھی ماں پیو دے سامنے پتر نو اچا نہیں بولنا نہیں چاہیے. ہنج نہیں بیٹھنا چاہیے ماں پیو دے سامنے. ہنج بیٹھنا چاہیے. سبحان اللہ. فاخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کو یوں کر دے. سبحان اللہ. اپنے ماں باپ ایک نیکی ہے کسی بھائی کو ذلیل نہ کرو. ایک نیکی ہے کسی بھائی کو قتل نہ کرو. ایک نیکی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کنجوس نہ بنو. جو تمہیں رب نے مال و دولت دیا ہے یہ نہیں کہتے ہیں کہ نوٹ سٹو اور تمہیں بھائی کو میں نے بٹھا دیا. میری تقریر کا ہرگز یہ مقصد نہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تمہارے محلے میں یتیم ہے، تمہارے رشتہ داروں میں یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ان کے پاس جا کر ان کی مدد کرو. کہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. خالی ادھر مشرق مغرب منہ ہی کر لینا نیکی نہیں. ولکن البر، لیکن نیکی ہے کہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان، والکتاب، کتابوں پر ایمان، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان، وآت المال علی حبہ، جیڑا مال تواڈے کول ہے وہ اللہ دی رضا وچ، اللہ دی محبت علی حبہ، ذوی القربہ، اپنے قریبیاں نو دینا، والیتامى، یتیماں نو دینا، والمساکین،
مسکیناں نو دینا، وابن السبیل تو مسافراں نو دینا، والسائلین تو سوال کرنا لیا دا سوال رد نہ کرنا، وفی الرقاب گردنا آزاد کران وچ دینا، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ کتھے جا کے نماز دی گل کی اتنی گلاں تو بعد واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جڑے وعدے کیتے ہوئے انہوں وعدیاں نو پورا کرنا۔ ہم قدم قدم پر وعدہ خلافیاں کرتے ہیں نہیں کرتے؟ منہ چ بولو یار، اللہ سانو معاف کرے۔ آج اس محفل سارے سچی دل نال توبہ کران گے اور حضور پاک نو گواہ بنا کے کہاں گے یا اللہ پچھلیاں معاف کر، اساں دل نال وعدہ کر دیاں بندے بن کے تیرے سچے بندے بن کے زندگی گزارا۔ سبحان اللہ۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ تو مصیبت آ جائے تو بویلا نہیں کرنا۔ ایڈے کمزور ایمان نے سانو ذرا مصیبت آ جائے سب پہلے سمجھا کسی جادو کر دیتا ہے، ٹونا کر دیتا ہے، بندش ہو گئی ہے۔ اور پھر ایسے پیروں کے ہتھے چڑھتے ہیں جن پیروں کو نہ خدا کا پتہ ہوتا ہے نہ رسول کا۔ اللہ پاک دی قسم استنجا کرنے دا بھی نہیں پتا کہ کنج کرید ہے، انہوں دے ہتھے چڑھ دیا بنا پٹ کے رکھ دیں وہ ساڑی، نہ سن حضور تک پہنچن دیں نہ خدا تک پہنچن دیں، اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہمیں قرآن آتا ہوتا تو تھوڑا صبر کرتے اور درود شریف کی تسبیحاں پڑھتے، یہاں تک کہ وہ مشکل خدا نور سے تبدیل کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ ہن کس بندے نو اس پوری محفل وچ کس بندے نو نہیں پتا بھئی درود مشکلاں دا حل ہے کوئی تواڈے وچ جنوں یہ گل نہ پتا ہوئے؟ بولو ساریاں مشکلاں دا حل کی ہے درود پاک۔ یہ سارے رل کے بولو مشکلاں دا حل کی ہے درود پاک۔ جے کوئی جادو ٹونا ہو جائے اونوں اڑان واسطے کے پڑھنا چاہیے؟ درود پاک۔ جے گھر وچ لڑائی جھگڑا ہوئے کے پڑھنا چاہیے؟ درود پاک۔ جے جہنم دی اگ ٹھنڈی کرنی ہوئے کے پڑھنا چاہیے؟ درود پاک۔ جے رب نو راضی کرنا ہوئے تو کے پڑھنا چاہیے؟ درود پاک۔ یہ سارے تساں ہن بولی جاندے ہو لیکن کردے کوئی نہ۔ اے ایسا وعدہ کرنا ہے حضور ساڑیاں غلطیاں معاف کر دیو، یا اللہ تساں بھی ساڑی غلطیاں معاف کر دیو۔ اے چلم دی محفل ہے، ایک پران کو سن دفنا بیٹھے ہاں، او دی قبر تے رحمت کرو تے ساڑیاں آگوں قبراں بنن والیاں نے تے ساڑیاں قبراں نو بھی جنت دا بھاگ بناؤ۔ سبحان اللہ۔ تے کچھ کرم اپنے بھی شروع سے کریے، سچیاں گلاں کریے، مصیبتاں وچ صبر کریے، حضور پاک نال انی محبت رکھیے۔ یہ سارے اعمال حضور دی وجہ تو مقبول نے، اے بھی نال ذہن وچ رکھنا کہ رہا جی نہ مطلب دوے پاسے نہ ٹر پینا یہ عمل نہیں تے کک بھی نہیں، یہ عمل بھی حضور دی وجہ تو مقبول۔ سبحان اللہ۔ کہ دی وجہ تو حضور پاک۔ پھر سارے بولو حضور پاک۔ حضور نال انی محبت بھی رکھنی۔ بھائی حضور نے سانو دسیا ہے پانی بہ کے پیو، حضور نے سانو فرمایا ہے پیو دی عزت کرو، حضور نے سانو فرمایا ہے آہستہ آہستہ زمین پر چلو، حضور نے سانو فرمایا ہے اللہ نو ایک منو، حضور نے سانو فرمایا ہے کہ گھر رحمت دا فرشتہ بن کے داخل ہو جاؤ، حضور نے سانو فرمایا ہے کہ تم اپنی اولاد کی تربیت بہتر کرو، حضور نے ہمیں فرمایا کہ سچ بولو، حضور نے ہمیں فرمایا کسی سے دغا نہ کرو، حضور نے ہمیں فرمایا مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ جتنی نعمتیں ہمارا رب ہمارے دامن میں ڈال رہا ہے، یہ ساری نعمتیں جس کے مرہون منت ہیں اس کا نام محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یا محمد سے یا محمد۔ سارے بولو یا محمد۔ یا محمد۔ یا محمد۔ یا محمد۔ یا محمد۔ ذکر کر دیو گھر وچ جن نہیں آندا، اے اوس پاک دا فرمان میں تو سنا رہے ہیں۔ اے ہاتھ جوڑے انسانوں جے 11ویں نسل وچ حضور دے پتر دا نام لے لاؤ تے پلیتیاں نس جاندیاں تے جے حضور دا لے لاؤ تے کی ہو سی؟ مگر اساں ادھر جاندے ہی وعدہ کرو اپنی زندگی میں درود کو شامل کرو انشاءاللہ، اور حضور پاک کے طریقے پر عمل کرو انشاءاللہ، اور رات کو کسی ٹائم 1-2 منٹ آنکھوں میں آنسو لاؤ گے تنہائی میں۔ وہ جڑا بچپنے والا رونے والا دسے نا کم، وہ دودھ ماں دے دیں دی سی، کپڑے دھو دیں دی سی، پیشاب شوب جسم نے لگایا وہ بھی صاف کر دیں دی سی، رون تے انہوں پتہ لگ جاتا سی رویا تائیں کچھ ہے۔ تو تساں جدوں رو
اپنی زندگی میں لاؤ معمول اپنے ماں باپ جس کے ناراض ہیں وہ راضی کرے اور وہ ایسے فیصلہ کرے کہ وہ کس طرف ہے. کلمہ گو ہے حضور کا ہے تو پھر وہ حضور کو فالو کرے. اے دائیں میں فالو کسی نو نہ کرو, مہربانی کرو. اے جتنے یہ پڑھے لکھے جتنے ہیں نا جو فلانے میں تے حیرت ہوندی ہے اے پروفیسر تے اے ڈاکٹر تے اے انجینئر کلو ہم سوائے دعا چواں دے سارے گمراہ کھڈے لگے ہوئے. فلانے آئنسٹائن نے یہ کہا, فلانے نے او تساں کلمہ کیڑا پڑھیا تانوں ٹائم کتھوں مل جاندا ہے, فلانے نے یہ کہا. تساں مڑ مڑ کے آکھو واللیل والے نے یہ فرمایا ہے, والضحیٰ والے نے یہ فرمایا ہے. وہ ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے کسی غیر کی تعلیم اور نقوش پا کی ضرورت نہیں. آمنہ کے لال کے نقوش پا اتنے واضح ہیں کہ جن پر چلنے والا کبھی صدیق بن کر ابھرتا ہے, کبھی مشکل کشا بن کر ابھرتا ہے. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول. یار کے قصے ہی نہیں سنانے چاہیے, کہانیاں ہی نہیں بیان کرنی ہیں, بس حضور کی طرف دیکھو, بس انے ہو جاؤ حضور کی طرف دیکھو. حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولو, بس نہ بولو. حضور نے فرمایا سچے ہو جاؤ, بس ہو جاؤ. بلکہ کہو یا رسول اللہ اگر آپ کی پیروی میں ہماری گردن کٹ جائے یا آپ کی پیروی میں ہمارا جان و مال تباہ ہو جائے تو ہو جائے, دل تو مطمئن ہوگا نا کہ قربان اس پر کر کے جا رہے ہیں رب نے جس کی خاطر جہان پیدا کر دیا. اپنے دل تو مطمئن ہونے. اے مہربانی فرماؤ, وعدہ کرو درود شریف میں شامل کرو گے زندگی میں. اس کا طریقہ ایک میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, اس کے سوا بھی آپ طریقہ رکھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ میں جڑی گل کروں فرض عین ہو گئی. میں اپنا ایک انداز میرا ہے, آپ اپنے گھروں میں اپنے طریقے سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں. درود کی قبولیت کے لیے میرے طریقے کا ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کے دل میں حضور کی محبت کا ہونا ضروری ہے. یہ سن لیں, ہر پیر کو چونکہ حضور علیہ السلام کا آپ کا ولادت کا شوم ہے, ہر پیر کو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا فجر کے بعد آپ اپنے گھر میں ایک کپڑا بچھائیں اور اپنے بیوی بچوں کو بٹھائیں. پڑوسیوں کو بتائیں بلانے کی کوئی لوڑ نہیں. اپنے افراد جڑے گھر دے ہیں انہوں نے بٹھاؤ, 313 والی درود شریف پڑھو. اور درود شریف کیڑا پڑھنا ہے تھوڑی مرضی, کیڑا مرضی ہے. اگر 20 بندے گھر کے فرد بیٹھے ہوئے ہیں, ایک درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے, ایک درود شفا پڑھ رہا ہے اور ایک درود ہجری پڑھ, جڑا مرضی ہے پڑھی جاؤ. اس میں چکر میں نہ پڑھو کیڑا پڑھنا تو کیڑا نہیں پڑھنا, پڑھنا ہے. کیا کہہ رہے ہمیں, ہاں اس چکر میں کیڑا نہیں فلانا مولوی صاحب یہ کہتے فلانا مولوی صاحب انو سلام ہے سارے انو. میں کسی کی نہ مخالفت کرتا ہوں نہ کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں, میں جس کے پیچھے چل رہا ہوں کافی ہے. میں بس اے مہربانی فرما درود شریف اپنی زندگی میں شامل کرو, جیڑا بھی درود شریف پڑھ سکو. میں تو ویسے درود ابراہیمی رات کو 11 مرتبہ تلقین کرتا ہوں, رات کو 11 مرتبہ سونے سے پہلے آنکھیں بند کر کے باوضو حالت میں جو بندہ درود ابراہیمی پڑھے گا دونوں جانوں کی رحمتوں کے دروازے اس پر کھل جائیں. باقی ابھی میں نے تقریر سے پہلے بھی درود شریف پڑھا ہے اور درود خضری بھی پڑھتا ہوں, درود قادری بھی پڑھتا ہوں, سارا کچھ کرتا ہوں. جتنے درود جیڑا کوئی یاد ہے وہ درود پڑھ سکتے ہو, اپنی زندگی میں درود لے آؤ. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جدو میرا امتی پرسرات تو لنگے گا وہ دے قدم اگر ڈگمگان گے ایک نوری صورت آ کے انہوں سہارا دے گی. صحابہ نے عرض کیتا او آپ ہو, فرمایا نہیں. صحابہ نے عرض کی تھی حضور جی آپ نہیں ہو تو اور کون ہے جڑا پرسرات تو آن کے تھام لے گا؟ فرمایا اس میرے غلام نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پڑھا ہوگا, وہ درود متشکل ہو کر اسے سہارا دینے آ جائے گا. سبحان اللہ. اچھا یہ دسو بھائی یہ درود شریف پڑھیا پل سرات تو قدم جڑے نے ڈگمگائے ہوئے ہون تے ٹھہر جاندے نے, تو دنیا دی کوئی مصیبت ہے جڑی رہ جائے؟ واہ سبحان اللہ. بولو منہ چو نہیں, تو وعدہ کرو درود شریف پڑھا گے انشاءاللہ. اچھا اے جڑے منڈے بیٹھے ہوئے جوان, تساں درود شریف تو بھی پہلے ہے کرانچ سسٹم سیدھا رکھو. سن لو یہ جتنے جوان بیٹھے ہوئے سن لو, میرے بھی یہ جڑے کالیاں ٹوپیاں لے تساں میرے نہیں غوث پاک دے آتے بیعت ہو جاؤ تو ککھ نہیں لبنا جب تک تساں یہ گلاں نہیں مننیاں. سن لو یہ حضرت باجی مستوی پاک نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر تم میرا قیمہ بنا کے کھا جاؤ اور میرے چمڑے کی تم جوتیاں پہن لو تو پھر بھی تمہیں میرا فیض نہیں ملے گا جب تک تم میری بات نہیں مانو گے. سبحان اللہ. اے نوجوان اے مت سمجھنا پترو, اگر تہاڈی ماں تہاڈا پیو تہاڈے نال راضی نہیں
تو ساڈا تواڈے نال کوئی تعلق نہیں. کہ کن کھول کے سن لو, کوئی تعلق نہیں. جب ہم آپ سے تنگ ہیں تو بڑے جڑے اتلے نے وہ تواڈے تو کتھوں خوش ہون گے. سب سے پہلے نے نوجوان بندے اپنی ماں پیو نوں راضی کرو, مہربانی کرو اپنے ماں پیو نوں راضی کرو. گھر وچ برکت خیر ادو تک نہیں آئے گی جدو تک تہاڈی ماں اور تہاڈا پیو راضی نہیں ہوئے گا. کئی بندے میرے مرید اپنے دستے وہ جی ساڈے ماں پیو تہانوں نہیں منتے. میں ان کو بولتا ہوں کہ یہ تمہارے کرتب ہے. یہ جناباں دیاں فیوز و برکات نے جڑے تہاڈے ماں پیو جنہاں دے نہیں نہ منتے سانوں یا تسلیم نہیں کرتے سلام نہیں, وہ جناب نے گل کھلائے ہوئے نے. آپ دیاں حرکتاں ہی اس طرح دیاں نے. وگرنہ اگر آپ ان کے قدموں کو چومتے, آپ ان کی پیروی کرتے تو آپ کے ماں باپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ ان کو اتنا کمال درجے کا سبق دینے والا بندہ کون ہے. سبحان اللہ. تو آپ خود نہ کھٹو, اپنے سلسلے کو بدنام کیا, اپنے ماں باپ کو بدنام کیا, اپنے رب کو ناراض کیا, رسول پاک کو ناراض کیا, اور اس کے بعد پھر تمنا رکھتے ہو کہ فضل ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوئے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. فضل کے لیے اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں قرآن میں فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. لیکن فرمایا اللہ بعد میں کرے گا, پہلے تم خدا کی مدد کرو. سبحان اللہ. تو کیا کرو گے تم خدا کی, کیسے مدد کر سکتے ہو بتاؤ مجھے. خدا کی مدد تم اس طرح کر سکتے ہو کہ تم اللہ کے دین کے پیروکار بن جاؤ, پھر تمہاری خدا مدد کرے گا. تو سا اٹھو ہی نہ, تو سا کہو جناب اللہ میری نماز قبول کر لے, وضو بھی نہیں کی تھا اب یہ نماز قبول کر, وہ قبول وہ بعد میں کرے گا, تو اٹھ کے وضو دکھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں؟ ہاں اس طرح یہ ساتھی جو فیوز و برکات کے طلبگار ہیں یہ صاحب کان کھول کے سن لیں. ماں پیو نوں راضی کرنا پے, ماں پیو کی ناراضگی تو بغیر کم چلنا نہیں, اچھا بولو چلنا نہیں. کس طرح گھر میں بہنوں اور بہنوں کے ساتھ محبت رکھو. اگر بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرے گا اس کی روزی بڑھ جائے گی. سبحان اللہ. یہ حدیث شریف ہے. یہ کیا ہے جی؟ حدیث شریف. اور یہ حدیث شریف موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہیں گے جی حضور کوئی تویز دیو جس میں روزی برکت ہو جائے. اس کو کہتے ہیں اب وہ میں یہاں اسپیکر ہے اور لوگ مگر دماغ میرا بڑا غصہ میں بہت آمدہ ہے. اینو کہتے ہیں احمق بندہ, بے وقوف بندہ. بھئی سامنے ایک دریا بہ رہا ہے مٹھے پانی دا اور نور والے پانی دا, انہوں چھڑ کے تو کوڑے کھو دی تلاش وچ بندہ نکلیا ہوا ہے. سامنے حضور نے فرمایا اگر تم اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو راضی کر لو تو میں خدا کا رسول تمہیں بتاتا ہوں رب تمہاری روزی میں برکت ڈال دے گا. انہیں سننی ہی نہیں گا. ہماری گاڑی کے پیچھے دوڑنا, اے بابا جی نظر مارے ہے, بابا اور پھر وہ جی مار سن نظر اتر لگ دے. بابا تسی پر نظر کرے گا جس کی نظر مصطفیٰ کریم کی طرف ہو. ہمارا وہی پیارا ہے جس کے دل میں حضور ہے. ہمیں وہی اچھا لگتا ہے جو سرکار مجھے بولن دی بھی لوڑ نہیں. میں ہینج کر کے مجھے تواڈے دل نہ ٹوٹن, ہینج کر کے میں تمہیں دس سکتا ہوں کیڑا کیڑا بندہ ہے اس ویلے کتنی محبت نال سرشار بیٹھا ہے. سبحان اللہ. لیکن وہ پھر باقیوں کے دل نہ ٹوٹے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سارا مجمع حضور کے عشق میں مبتلا ہو جائے. سبحان اللہ. تو تساں جے ہو جے بھی ہو, چنگے ہو مندے ہو, حضور دے ہو, جے ہو جے بھی ہو کہ دے ہو, بس حضور نال وفا کرو, حضور نال محبت کرو. نعرے بھی لاواں گے اساں انشاءاللہ, اور حضور دے نام نو چوماں گے انشاءاللہ, اور درود و سلام پڑھاں گے, اور اپنی زندگیاں وچ انشاءاللہ حضور پاک کے احکامات کو لائیں گے. باوجود اس کے جو اگر ہم سے خطائیں ہوئیں گی ان کی حضور پاک انشاءاللہ ہماری شفاعت فرمائے. جو ساتھی ہمارے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر کو منبع نور بنا. اور ہم مرنے والے ہیں, اور مرنے کا مطلب خاتمہ ہرگز نہیں. پھر کہہ دیا میں نے, یہ مرنے کا مطلب صرف اتنا ہے موت دا ذائقہ چکھنا. موت دا ذائقہ چکھنا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت دا ذائقہ. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مٹ جانا. تو جی مٹ جانا ہے تو قبر سوال کدے تو ہون گے بھائی. جی مٹ ہی گئے ہو تو سنیا نہیں جی علماء کولوں تے بڑیاں بڑیاں بزرگاں کولوں, تو بخاری شریف دی حدیث ہے بھائی وہ قبر میں آ کر پوچھیں گے تم سے بتلاؤ تیرا رب کون ہے, تو مرے ہوئے کو پوچھیں گے. اگر مرے ہوئے کا مطلب ہے بھائی مٹ گیا تو مٹے ہوئے کو پوچھیں گے. موت کا مطلب ہے ذائقہ چکھنا, روح نکل جاتی ہے اس بدن سے. پھر اللہ پاک قادر ہے
یہ منافق تے کافر چیخنے سنے نہ گلاں دے پڑھو قرآن شریف تو سامنے وہ مڑ مڑ کے کیسے زندہ کرے گا اللہ روح کے نکل اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان کو بتا جسم میں دوبارہ روح ڈالنی مشکل ہے یا جسم بنانا مشکل ہے ان کو بتا محبوب ہم نے جن کو اول تخلیق کیا ہے وہ ہم پر مشکل نہیں تو دوبارہ زندہ کرنا کیسے مشکل ہے تو اللہ سبحانہ ہو پھر قبر میں ہمیں زندہ کرے گا پھر ہم نے سوالوں کے جواب دینے تو جواب تو ہی دینے نا جی یہ کدے ساڑھے کرم تھے چنگے ہوئے بلکہ میرا تو ایمان اور عقیدہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے خالی میرا عقیدہ ایمان نہیں حقیقت بھی ہے اگر کوئی بندہ حضور پاک دا سچا عاشق اور محب ہوئے قبل اس کے کہ وہ بتائے کہ حضور کون ہے حضور فرمائیں گے یہ میرا غلام سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے آپ کو اس طرح تیار کر لو گناہگار تو میں بھی بہت ہوں آپ سب کے جوتوں کے نیچے لگنے والی مٹی بھی مجھ سے خراب درجے افضل والا ہے میں کوئی متقی نیک اس درجے دا نہیں کہ تو نعوذ باللہ یہ کم تر سمجھا تواڈے اس مجمع چ بیٹھا ہوا ایک بچہ ایک جوان ایک بوڑھا میرے کو خرباں درجے افضل والا ہے یہی میرا عقیدہ ہے اللہ آپ کے صدقے مجھ پر اور ہم سب پر حضور کے صدقے مہربانی فرمائے ہمیں موت کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے اعمال بے شک اب ولیت نہیں رکھتے اب ولیت سرکار رکھتے ہیں لیکن جب سرکار سے محبت ہوگی تو سرکار کی ادائیں اگر ساری نہیں اپنا سکتے کچھ ساری نہیں اپنا سکتے تو کچھ اپنا لو مثلا وعدہ کر لو ہم ایک دوسرے کی برائی نہیں کریں یہ وعدہ کرو سارے انشاءاللہ اچھا بولو انشاءاللہ کسی بندے کا کوئی عیب معلوم ہو جائے وہ اگلے بندے نال بیان نہیں کرنا انشاءاللہ آکھو انشاءاللہ انشاءاللہ اس بندے نو ضرور سمجھاؤ جہدا عیب معلوم ہوئے اور وہ سمجھانے وچ بھی پھر ایک طریقہ ہوئے ڈنڈا نہ کڈ مارو بل تو اس طرح بلکہ اس کو بولو میری جان تم پر قربان ادھر آ بیٹھ انہوں کوئی چاہ پلاؤ کوئی لسی پلاؤ اور لسی اور چاہ دے نال نال او دے اندر نور داخل کر دے پیار پاؤ چونکہ وہ تمہارا بھائی ہے مسلمان تمہارے کیا ہیں بھائی ہیں سارے مسلمان ہو گے نہیں تو ہم سارے کیا بیٹھے ہوئے ہیں بھائی اونچا بولو بھائی کسی بھائی کو نہیں چاہیے کہ وہ بھائی کی چیز چوری کرے کسی بھائی کو نہیں چاہیے وہ بھائی کو ذلیل کرے ہم سارے بھائی ہیں اور ہمیں بھائی کس نے بنایا ہے اللہ اور اس کے رسول اونچا بولو اللہ اور اس کے رسول نے جنہوں اللہ تعالیٰ کے رسول پرا بنایا ایسا انہوں جی اڑدیاں لڑو اوئے اب پیچھے ہٹ گرمی بڑی ہے تینوں نہیں پتا اچھا اصل یہ ہے کہ ایسا گل نہیں سمجھی ہوئی کہ ایسا بھائی ہیں اے گرما گرمی ہے ہی تو آئے کہ بھائی سمجھ لینا نا اگر بھائی سمجھ لیں تو گرما گرمی کم از کم ساری ختم نہ ہوئے تو درجہ حرارت تھلے آ جائے کم از کم دعا کرو اللہ ہمیں آپس میں محبت دے آمین اللہ پاک ہمیں حضور کا عاشق بنا آمین حضور نبی پاک نال انی محبت عطا آمین ساڈے گناہ بہت زیادہ نے اللہ معاف فرما آمین ساڈے عیب بھی بہت نے اللہ انہاں دے پردہ پا دے آمین ایک سنگی اٹھ کے نا تو گڈی اٹھو اگے او آصف انہوں آ گڈی کے لے اٹھنا نہیں پیچھے دوڑنا بھی نہیں اس طرح ایتھے آرام نال ختم شریف ہوئے گا نا تو یہ ختم ہوئے گا یہ بابا جی دعا منگن گے یہ بزرگ ختم پڑھن گے تو سو اٹھنا نہیں سلام واسطے بھی نہیں دوڑنا میں آپ سب کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو